افغانستان ایک ایسا ملک جو تقریباً 40 سال سے جنگ، سیاسی بے چینی اور انٹرنیشنل انٹرفیرنس کا مرکز رہا ہے۔ آج بھی ہر پڑوسی ملک کی طرح افغانی عوام کا بھی سب سے بڑا خواب یہی ہے کہ ملک ترقی کرے، امن قائم ہو اور لوگ سکون سے جی سکیں۔ لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے واقعات سامنے آ جاتے ہیں جو افغانستان کی حکومت، اس کی کریڈیبلٹی اور اس کے فیوچر کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں دو ایسے ہی واقعات سامنے آئے جو افغانستان کے لیے ایک ریئل ڈپلومیٹک چیلنج بن گئے۔ آج ہم انہی دو واقعات کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ پہلا واقعہ تھا دی وائٹ ہاؤس شوٹنگ۔ کچھ ہی دنوں پہلے واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک شخص نے 2 US نیشنل گارڈز پر فائرنگ کر دی۔ ایک فیمیل گارڈ جو کہ جب ہنک ہو گئی اور ایک میل گارڈ جو کہ ریپورٹڈلی ابھی تک زندہ ہے۔ اٹیک کرنے والے بندی کی جب آئیڈینٹی چیک کر لی گئی تو وہ رحمان اللہ نام کا 29 سال کا ایک افغان نیشنل نکلا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً وائٹ ہاؤس میں ایک سپیچ دی۔ ٹرمپ نے سیدھا کہہ دیا کہ جو بائیڈن ان افغانز کو امریکہ لے کے آیا تھا اور آج اسی وجہ سے ہماری سیکیورٹی خطرے میں ہے۔ اور اسی بات کو لے کر اس نے امیگریشن پالیسیز کو اور زیادہ سخت کرنے کا سگنل دے دیا، خاص طور پر SLM سیکرز کے لیے۔ تو یہاں پر یہ بات تو طے ہے کہ اس واقعے کو لے کر امریکہ میں موجود افغانیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس طرح 9/11 کے بعد امریکہ نے القاعدہ کو بلیم کر کے افغانستان پر حملہ کرنے کا بہانہ بنایا اور 20 سال تک افغانستان میں لڑتا رہا، تو کیا اسی طرح اس واقعے کا الزام بھی افغانستان پہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ٹیکنیکلی نہیں۔ دیکھیں، یہ جو افغان نیشنل تھا رحمان اللہ، یہ CIA کے لیے کام کرتا تھا، یعنی امریکہ نے خود اس کو ٹرین کیا تھا اور افغانستان سے یہ 2021 میں ہی جا چکا تھا۔ یعنی اس اٹیک کا افغانستان کی سرزمین سے کوئی ڈائریکٹ لنک اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ ایکچولی امریکہ میں پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان امیگریشن پالیسیز پر بہت گہرا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر کسی اٹیک میں اٹیکر افغان اوریجن کا ہو، ایون اگر وہ US ٹرینڈ ہی کیوں نہ ہو، تو امریکن پالیٹکس میں افغانستان کا نام ضرور اٹھایا جاتا ہے۔ اور افغانستان جیسے ملک کے لیے جو کہ آلریڈی ڈپلومیٹک آئسولیشن میں ہے، یہ نیریٹیو بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو تھا پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ ہے تاجکستان میں ڈرون اٹیکس، جن کا الزام افغانستان پر لگا ہے۔ حال ہی میں تاجکستان میں ایک چائنیز پروجیکٹ کے ورکر کیمپ کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، جن میں 3 چائنیز ورکرز ہلاک ہو گئے۔ تاجک اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون اٹیکس افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ ہوئے، اس لیے افغانستان کو چاہیے کہ آئندہ اپنی سرزمین سے اس طرح کے آپریشنز پریونٹ کرے۔ لیکن یہ الزام نیا نہیں۔ پاکستان بھی کچھ مہینوں سے یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے ملک میں جو اٹیکس ہوئے وہ افغانستان کی طرف سے پلان کیے گئے، جن کی وجہ سے پاک افغان بارڈر بھی بند ہو گئی، کچھ دفعہ ملٹری انکاؤنٹرز بھی ہوئی اور بارڈر ابھی تک فل آپریشنل نہیں۔ اور یہی وہ واقعات ہیں جو افغانستان کی ترقی کے لیے، عوام کی فیوچر کے لیے اور ملک میں امن و امان کے لیے ایک بڑا تھریٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاجکستان کا الزام، چائنا کا پریشر، پاکستان کے ساتھ ٹینشنز اور ٹرمپ کی سپیچ، یہ سب مل کر ایک پیٹرن بناتے ہیں۔ یہ ریجن افغانستان سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملیٹنٹ یا انسرجنٹ گروپ کے لیے یوز نہ ہونے دیں۔ اگر افغانستان اس پرسیپشن کو کنٹرول نہیں کرتا تو ملک انٹرنیشنل آئسولیشن، سینکشنز اور ڈپلومیٹک ٹینشنز کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ انالیسس پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے مطابق افغانستان کی جیو پولیٹکس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔